ویلکم بیک ناظرین. چودھری صاحب یہ جیسے بتا رہی ہیں روسا کہہ رہی ہیں کہ ان کا یہی خیال ہے, تو اگر یہ خیال ہے تو اس کا مطلب انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوں گی آنے والے دنوں میں. یہ جو لوگ ٹوٹے ہیں چودھری شجاعت کے گروپ سے وہ تو ان کی طرف پھر بڑھ جائیں گے. دو امپورٹنٹ ایشو میرا خیال ہے اس ڈیبیٹ ساری سے باہر آئیں. ایک تو جو خواجہ صاحب نے بھی بتایا کہ 6 مہینے تک ایک سیاسی کارکن کے طور پر, چونکہ مجھے بھی میری پارٹی نے ابھی ہم نے تھوڑا کام کیا ہے, مجھے کہا گیا کہ آپ جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو دوبارہ سے لکھیں. میں نے لکھ دیا ہے, ابھی وہ ہماری سی میں جائے گا. ابھی کیا اس پہ ہم بھی آنے والے 1-2 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی پریکٹس کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ایک ممبرشپ سے سٹارٹ لے کر سارے اداروں کے لیے ہم نے اس کو کوڈیفائیڈ کیا ہے کہ کون سا ادارہ, کون سا عہدہ کتنی مدت کے لیے ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا, یہ سارا ہم کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ ایک سیریس ری آرگنائزیشن پولیٹیکل پارٹی اس طرف نکلی ہے. چونکہ اگر ٹائم ملا ہے ہمیں تھوڑا سا تو اس پہ, اور ہم نے اس کو 1-2 ماہ پہلے تک میں نے مکمل کر دیا. ابھی ہماری سی کی میٹنگ شاید اس میں وہ پریزنٹ کر دیں. تو 2 ایشوز ہیں. ایک تو میرے خیال کے مطابق یہ 6 ماہ کا عرصہ ابھی خواجہ صاحب نے کہا ہے, اٹس اے لانگ پیریڈ فار اینی پارٹی وداؤٹ ریپرزینٹیٹیوز ان کے ہیں. یہ ایک لمبا عرصہ ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنا یہ ایسے بالکل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے جو عہدیداران ہیں کچھ بھی نہ کر رہے ہوں پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیولی کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. پارٹی کی طرف سے کوئی لیٹر جا رہا ہوتا ہے, کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے, یا تو پھر واپس وہ گراس روٹ لیول پہ جا کر اس کو کریں گے. اگر وہ اس کی ممبرشپ کریں گے تو پھر اس سے کانٹریڈکشن وہ کریں گے. لیکن 6 ماہ میرے نزدیک, میں اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا ایک پولیٹیکل کارکن کی لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوں. دوسرا جو ایشو ہے, اگر وہ اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں, پار پالیٹکس نہیں کر رہے, تو پھر ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو واپس لے کر آنے کی. جو لوگ پیپلز پارٹی میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ایک کمپرومائز نہیں پھر کرنے جا رہے, تو ان لوگوں کو بالکل لے کر آنے کی ضرورت نہیں. پاپولیرٹی شخصیات کی نہیں ہوتی. اگر جماعتوں کی پاپولیرٹی کی بات ہے تو پھر اگر وہ گراس روٹ لیول پہ جا رہے ہیں اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کرنے, تو پھر انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. پھر ان کی اور عوام کے درمیان کوئی اور نہیں آنا چاہیے. فیری ٹیل سیاست کی بات کر رہے ہیں, میں ریئل سیاست کی بات کر رہا ہوں. پھر ضرورت نہیں ہے جو چھوڑ کر گئے تھے. پھر اگر وہ ان کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ایک دوبارہ سے پھر ہم نے بھی بہت سارے کمپرومائز کیے ہیں, لیکن پھر وہ دوسری بات نہ کریں. پھر وہ کمپرومائزنگ سیاست پھر دوبارہ سے, یا یہ کہہ لیں کہ دونوں کرنے جا رہے ہیں, دونوں کرنے جا رہے ہیں, یا تو یہ ہم کہہ لیں کہ وہ دونوں کرنے جا رہے ہیں. لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, چونکہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز بطور ادارے اس طرح سے منظم نہیں ہو پائے جس طرح سے ہونے چاہیے. یہ ایک علیحدہ بات ہے, ہماری نااہلیاں اپنی جگہ پہ, لیکن دوسری طرف ٹائم بھی نہیں ملا. کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت آ کھڑی ہوتی ہے کہ ہمارا ممبر ہونا بھی جرم ہوتا ہے. بس ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کا کوئی ممبر ہونا وہ جرم ہوتا تھا, وہ مجرم ہوتا تھا. اور ہمیں یاد ہے کہ بڑی جدوجہد کے بعد جو دہشت گردی سے واپس ہم سیاسی کارکن کا ٹائٹل جیت کر لے کر آئے تھے, بڑی پھانسیاں اور بڑی جیلیں اور بڑے کوڑوں کے بعد. اس وقت تو اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں وہ ماحول نہیں ہے, اسی لیے آپ کے پاس سچویشن ایسی ہے. جو چودھری صاحب نے بات کی ہے نا کہ یہ بھی اپنی ری آرگنائزیشن کے لیے اور نیچے رکن سازی کے لیے اپنا پلان بنا رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر بڑی تبدیلی آئی, بڑی میچورٹی آئی. بریگیڈیئر امتیاز جو بھی کہیں اور جو بھی جنرل بیگ پرانی باتیں دیکھیں, اس سے کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا جو کہ جینوینلی پالیٹکس کو افیکٹ کرے. تو ہو یہ رہا ہے کہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں 88 میں جب جمہوریت بحال ہوتی ہے اور 99 تک ہم آتے ہیں, 2 حکومتیں ان کی گئیں, 2 PMLN کی گئیں. جی اب ماحول مختلف ہے. تو اس میں جو کھینچا تانی ہوتی تھی نا, تو وہ ایک دوسرے کا دامن کھینچتے رہتے تھے. اب ختم ہے. مجھے آپ سے سوال کرنا ہے, نہیں یہ بات اب ایک اس وقت کلچر مختلف ہے. یہ بتائیے, جو ان کا کہنا ہے کہ اصول کی سیاست اگر کر رہے ہیں تو اصول کی سیاست, پھر آپ پرانے لوگوں کو واپس کیوں لا رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ درست بات کہہ رہے ہیں. اگر آپ اصول اور نظریے پہ قائم ہیں تو پھر آپ کو نقصان برداشت کر لینا چاہیے. جیسے عروسا نے کہا کہ وہ پاور پالیٹکس نہیں کر رہے, تو پھر آپ کو بڑے ناموں کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں گراس روٹ لیول پہ جائیں, نئے لوگ لائیں, نیا بلڈ لائیں پارٹی کے اندر,
اور یہ ایک نیا تجربہ اگر وہ کرنے چلے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں بہر اسی تجزیہ کار کے کہ اگر یہ لے آئیں گے ان پرانے لوگوں کو تو صحیح بات نہیں ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ وہ لے آنا ان کے لیے زیادہ سود مند نہیں ہوگا بلکہ نقصان دہ ثابت ہوگا کہ میاں صاحب جس اسٹیچر پہ کھڑے ہیں اور اب تک وہ جو کہتے ہیں جی کہ میں اصولوں کی سیاست کروں گا، ایک بدلی ہوئی سیاست کر رہے ہیں. اسی بدلی ہوئی سیاست میں دیکھیں نا، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں کی طرح وکٹمائز نہیں کر رہی، مقدمے نہیں بنا رہی، اپوزیشن کو پریشان نہیں کر رہی، کھینچا تانی نہیں کر رہی، اور اپوزیشن ماضی کی اپوزیشن کی طرح خواہ مخواہ اس پہ کیچڑ نہیں اچھال رہی، ٹانگ نہیں کھینچ رہی. آرمی بھی تنگ نہیں کر رہی. اب یہ ایک سیکنڈ، اب یہ جو موقع ملا ہے نا تو وہ اپنا اپنا گھر ٹھیک کرنے چلے کہ بجائے دوسرے کے اینٹ روڑے خراب کریں، وہ اپنا اپنا گھر پہلے ٹھیک کر لیں، استوار کریں اپنی آرگنائزیشنز کو اچھے طریقے سے، نیا بلڈ لے کے آئیں، اور وہ جو عہدوں پہ اجارہ قائم ہو جاتی ہے نا اس کو بھی ہٹ جانا چاہیے، اور ایک نئے طریقے سے کلین سلیٹ کے بعد. یہ جو 6 مہینے کی بات کی یہ اہم تھی ان کی کہ انہوں نے کہا 6 مہینے. جہاں تک میں نے ٹی وی پہ سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آرگنائزیشن کمیٹیز ہم پرائمری لیول سے لے کے سینٹر لیول تک امیجیٹلی قائم کر رہے ہیں. تو وہ پھر جو عہدے ہیں وہ جو عہدیداروں والی کمی ہے نا جی، وہ آرگنائزیشن کمیٹیز جو ہیں وہ پورا کریں گی. اور آف کورس میرا خیال ہے کہ جو مرکزی مجلس عاملہ وغیرہ ہے وہ بہت جلد 2-4 دنوں کے اندر اناؤنس ہو جائے گی اور کوئی خلا نہیں آئے گا. ویکیوم نہیں رہے گا. جی روح صاحب کیا کہنا چاہ رہی تھی عرفان صاحب سے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اصولوں کی سیاست اگر ہے تو گراس روٹ لیول پہ جانا چاہیے اور پرانے لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں. لیکن اس بات کا آپ کیا کیجئے کہ آج بھی ہمارے ہاں وہی ایک پرانا سسٹم چل رہا ہے، برادری سسٹم چل رہا ہے، فیوڈلزم چل رہا ہے، ذمہ دار چل رہے ہیں. یو نو the big families are holding political clouds. So leaders بیچارے کیا کریں؟ I mean اگر میاں صاحب کو یا کسی پارٹی کو اگر ملتان میں یا جھنگ میں فیصل صالح یار یا محترمہ عابدہ حسین کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، یوسف رضا گیلانی چاہے ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے ایگزیکٹلی لے آئیں گے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس چیز کو کیسے بریک کیا جائے. اور یہ جو بنے ہوئے ہیں برادریزم بنا ہوا ہے اور جو ایک ڈائنسٹیز تو وہ پھر ویسے ہی بریک ہوگا نا جس طرح یہ چودھری صاحب اور عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں نئے بلڈ کو لائیں اور ایک نئی سوچ لے کے آئیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ بہت ایک خوش آئین ڈیولپمنٹ ہے ناظرین کہ نہ کہ صرف پی ایم ایل این نے آج یہ قدم اٹھایا کہ پارٹی کو ری آرگنائز کیا جائے اور جیسے عرفان صدیقی صاحب نے کہا جو اجارہ داری عہدوں پر وہ ختم ہو، پرفارمنس کے حوالے سے پارٹی میں عہدے ملے اور پاکستان مسلم لیگ نون اپنی سیاست کو بھی بہتر اسی طریقے سے کر سکے گی. اور آج چودھری منظور صاحب نے بھی ہمیں ایک بات اچھی خبر سنائی، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی نہ کہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ان کی ملے گی، اور خیر ان کی تو ملتی رہتی ہے، لیکن یہ اپنی کانسٹیٹیوشن کو بھی ریویو کر رہے ہیں اور امید ہم کرتے ہیں کہ اور بہتر کانسٹیٹیوشن سامنے لے کے آئیں گے. پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ جب ہی پنپنے پائے گی اور جب ہی معنی خیز ہوگی جب جمہوریت کو چلانے والے یعنی کہ جو مین ایکٹرز ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز اگر وہ اس طرح اپنے آپ کو بنائیں اور اس طرح سے اپنی نشو نما کریں کہ جو اصل ایشوز ہیں ان پر آگے بڑھیں اور پارٹی کے اندر ایفیشنسی پیدا کریں اور اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.